أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري يسر لي أمري احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بہنیں بخیر و عافیت سے ہوں گی. الحمدللہ کل ہم نے سورہ قدر مکمل کر لی تھی. ہم نے دیکھا تھا کل مختصر سا تعارف بھی، اور سورہ قدر میں ہم نے دیکھا تھا قرآن اور عظیم رات کی اہمیت کے بارے میں، قرآن کا نزول ہونا. آج ہم انشاءاللہ سورۃ البینہ کو پڑھیں گے. سورہ بینہ یہ سورت بھی مدنی سورت ہے، اور یہ سورت 8 آیات پر مشتمل ہے. یہ سورت جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جب ہجرت کر کر مکہ سے مدینہ منورہ میں گئے تھے، اور آپ کی وفات سے کچھ سال پہلے یا کچھ دن پہلے تقریباً سورہ نصر جو نازل ہوئی تھی، اس سورت کے غالباً اس کے بعد یہ سورت نازل ہوئی ہے. اس سورت میں ہم دیکھیں گے اس کا پس منظر یہی ہے، قرآن کا نزول کیوں تھا، اور قرآن کے نزول کے ساتھ قرآن کا نازل ہونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے ہے، بعثت کس طرح سے خاص ہے. اور جیسے بنی اسرائیل جو حجتیں کرتے تھے تمام دنیا پر، ان کی حجت جو تھی، جیسے ہم دیکھیں گے بنی اسرائیل سورت میں کہ کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی، لیکن کئی روزانہ ان کی کوئی نہ کوئی حجت رہتی تھی. اب اس صورت کو ہم نے 5 پیراگراف میں تقسیم کیا ہے. پہلے میں ہم دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی کیا ضرورت تھی اس دنیا میں، اس پر تھوڑا سا ہم روشنی ڈالیں گے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے نزول فرمایا، کیوں نازل کیا. دوسرا ہم دیکھیں گے آیت نمبر 4 میں کہ جو اختلاف ہیں، غلط فہمیاں جو انسان کے ہیں کہ کتاب یا اہل کتاب کے متعلق، قرآن کے متعلق، تو اس کے بارے میں یہاں پر ہم دیکھیں گے آیت نمبر 4 میں. آیت نمبر 5 میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ پہلی تمام چیزوں کو منسوخ کر کر جو بھی صحیفے کتابیں تھے ان میں رد و بدل یا ترمیم ہوئی ہے، لیکن اب اس خالص قرآن میں کوئی تبدیلی تا قیامت تک نہیں ہونے والی. تو خالص توحید کی دعوت اللہ تعالیٰ یہاں پر آیت نمبر 5 میں دے رہے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. آخری آیات 6 سے 7 تک جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب قرآن مجید ہی واحد دلیل ہے نجات کی دنیا اور آخرت. اس بات کا ذکر کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں، جو تعلیمات آپ نے دی ہیں، وہی ہم انسانوں کا ایک آخری ذریعہ ہے کہ ہم آخرت کے جہنم کے عذاب سے نجات پا کر کامیابی حاصل کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. لم یکن، لم نہیں تھے، ابھی تک ہم نے لا نہیں کے لیے ہم نے ورڈ پڑھے ہیں ابھی تک. لا، لیسا، لستا جیسا صورت میں آیا تھا سورۃ الغاشیہ میں اس طرح سے. اب یہاں پر لم بھی ایک ورڈ آیا ہے. لم بھی نہیں کے معنی میں ہے، یکون ہے معنی تھے کے معنی میں. لم نہیں، یکون تھے. الذین وہ لوگ جنہوں نے، اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے، الذی اس کی واحد ہے اور الذین یہ جمع ہے. تو الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، من سے، اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکین میں سے، وہ اور المشرکین مشرکین میں سے، منفکین اور روکنے والے کفر سے، حتی یہاں تک کہ آئے، تاتی آنا ہم ان کے پاس، البینہ واضح دلیل. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے ان لوگوں کا حال
کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اہل کتاب میں سے، مشرکین میں سے، جو ان کے پاس جب واضح دلیل آئی، کیا دلیل آئی تھی کہ رسول من اللہ، ایک رسول آیا تھا من اللہ، اللہ کی طرف سے، یتلو وہ پڑھے، صحفم صحیفے مطہرہ پاکیزہ. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بتایا گیا ہے کہ کیا مقصد تھا. یہود، نصارہ، عرب، عجم، جو مشرکین تھے، جس کفر کی حالت میں وہ مبتلا تھے، ان کا نکلنا ناممکن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بغیر. وہ پوری طرح سے گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے، جہالت میں پڑے ہوئے تھے. ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ کا کیا حال تھا. کفار قریش کس طرح سے ہر برائی میں ملوث تھے، کس طرح سے بتوں کو مانتے تھے، کعبہ میں کتنے بت رکھے گئے تھے، کس طرح سے ان کے اندر جہالت بھری ہوئی تھی، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، شراب نویسی، مطلب ہر طرح کی برائی عام تھی. تو انہیں ایمان کی دعوت دینے، انہیں کفر کے ہر صورت سے نکال کر حق کو سمجھانے کے لیے، ان کی جہالت کو دور کرنے کے لیے ان کے پاس کسی چیز کا آنا ضروری تھا. اگر اللہ کے رسول نہیں آتے، صرف قرآن کی آیتیں ہی نازل کی جاتی اور انہیں بتایا جاتا، تو ان کو بتانے والا کون ہوتا ان قرآن کی آیتوں کو؟ وہ کس طرح سے اگر باز آتے اگر انہیں کوئی سمجھانے والا نہ ہوتا. تو یہاں پر رسول اللہ کی بعثت ضروری تھی قرآن کے ساتھ، کیونکہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان انسانوں کو سمجھا کر، ان کو دلائل دے کر، ان کو اس گمراہی سے، اس کفر سے روک کر حق کی طرف لا رہے تھے. تو یہاں پر اسی چیز کو بتایا گیا ہے کہ قرآن کی بعثت کے ساتھ رسول اللہ کا آنا، رسول اللہ کی بعثت قرآن کے نزول کے ساتھ کتنی ضروری تھی. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک رسول تھے جو پڑھتے تھے، جو اللہ کے کلام کو بتاتے تھے، سمجھاتے تھے کہ کیا ہے اس کلام میں، کس بات کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، کس چیز سے آپ کو روکا جا رہا ہے. فیہا کتب قیمہ، ان صحیفوں میں احکام ہوں گے درست اور معتدل. اب وہ صحیفے کیا تھے؟ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے یہاں پر صحیفوں کا ذکر کیوں کیا گیا ہے، صحیفے کسے کہتے ہیں؟ جو وقتاً فوقتاً نبی پیغمبر پر نازل ہوتے تھے. قرآن مجید یہ آخری کتاب ہے جو رسول اللہ پر نازل ہوئی ہے. اس سے پہلے اور 3 آسمانی کتابیں ہیں، توراۃ، زبور، انجیل، ہم جانتے ہیں. لیکن ان کتابوں میں کوئی ترمیم ہوئی ہے، یعنی کوئی رد و بدل ہو گیا ہے، کوئی کمی پیشی ہو گئی ہے، کیونکہ لوگوں نے اس میں کچھ ملاوٹ کر لی ہے. لیکن قرآن یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العالمین نے لیا ہے. تا قیامت تک اس میں کوئی ترمیم نہیں ہوگی، اور یہ حق اور سچی کتاب ہے. اسی کتاب پر ہمیں عمل کرنا ہے تاکہ ہم نجات کو پا سکیں. تو بتایا جا رہا ہے کہ رسول کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ بڑے صحیفے، یا اب یہ پہلے صحیفوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ چند چیزیں اترتی تھی، ان کو صحیفے کہا جاتا ہے، جیسے ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر. تو ان پیغمبروں پر کوئی کتاب نازل نہیں تھی، یا کچھ صحیفے اترتے تھے وقتاً فوقتاً جیسے حساب سے. تو یہ بتایا جا رہے ہیں کہ درست اور معتدل جو صحیفے ہوتے، تاکہ آپ کے سامنے، یعنی انسانوں کے سامنے پڑھا جا سکے. وما تفرقہ، اور نہیں مختلف تھے، الذین، وہ لوگ جو اوتو دیے گئے کتاب، الا مگر اس کے بعد، ما جاتہم البینہ، کہ آئے ان کے پاس کوئی دلیل. اب ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اب کفار کا حال تو پتہ ہی تھا کہ وحی سے پہلے ان کا رویہ اللہ کے رسول کے ساتھ کیسا تھا. پھر وحی کے بعد انہوں نے جب سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے دعوت دینا شروع کی، تو ان کا رویہ کیا ہو گیا. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی مختلف نہیں تھے، یعنی پچھلے لوگ بھی جب بھی ان کے پاس کوئی واضح دلیل آتی، کتاب آتی، حق آتی، تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بھی حالانکہ ما امیرو، نہیں حکم دیے گئے مگر یہ کہ وہ عبادت کرے اللہ کی. لیکن ان کو بھی صرف یہی حکم دیا گیا تھا، پچھلی قوموں کو بھی، کہ وہ توحید یعنی ایک اللہ کی عبادت کرے، مخلص ہو کر، خالص ہو کر ہر بات میں. یہ نہیں کہ ہاں مانتے ہیں ہم اللہ کو. اب قریش کا حال کیا تھا کہ ہاں ہم مانتے ہیں اللہ کو، لیکن فلاں کا بت یہ ہے، فلاں کا بت، بارش والا بت یہ ہے، رزق دینے والا بت یہ ہے، رزق بچے دینے والا بت یہ ہے. اس طرح سے وہ تقریباً انہوں نے الگ الگ قسم کے اپنے بتوں کو معبود بنا لیا تھا.
اس طرح کے وہ معبود سمجھتے تھے کہ یہ معبود ہمارا یہ معبود ہے، یہ بت ہمارا یہ معبود، یعنی جس کی عبادت کی جائے. جبکہ اللہ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کو بھی ہم نے جو حکم دیا تھا وہ یہی دیا تھا کہ وما امیروا، نہیں حکم دیا تھا مطلب اللہ آ کر اللہ نے مثبت کر دیا، یعنی نیگیٹو جو جملہ تھا، منفی جو جملہ تھا اس کو پازیٹیو کر دیا. اللہ نے بتا دیا کہ نہیں حکم دیا تھا مگر یہ کہ وہ عبادت کرے، مطلب صرف اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا تھا، مخلصین، خالص ہو کر، اسی کے لیے بندگی کرے، اسی کے لیے یکسو ہو کر، لہ الدین، بندگی جو ہے اسی کے لیے کرے، اسی کے ساتھ یکسو ہو کر، یعنی ہمارا جینا، مرنا، کھانا پینا، زندگی کی ہر چیز، ہر شعبے میں ہمیں اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے. اور قائم کرے وہ یقیم الصلاۃ، نماز کو، وہ یؤتی الزکوٰۃ، اور ادا کرے زکوٰۃ. اور یہی دین القیمہ، اور یہی سیدھا دین ہے. اب یہاں پر ہم نے دیکھا کہ پہلے بتایا کہ کیا کفرین، مشرکین اور کفار اور منافقین کیا کیا حال تھا ان لوگوں کا، کس طرح سے ان کے پاس واضح دلیل آنا ضروری تھا، تو کس طرح سے رسول آئے، رسول نے ان پر یتلو صحف پاکیزہ صحیفے پڑھ کر سنائے. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پچھلے لوگوں کا بھی حال اس سے مختلف نہیں تھا، ان کو بھی یہی بات کا حکم دیا گیا تھا، وہ بھی نہیں مانتے تھے جب ان کے پاس روشن دلیل آتی تھی. تو اللہ حکم کس بات کا دے رہے تھے کہ عبادت کرے خالص ایک اللہ کے یکسو ہو کر. پھر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ وہ کیا کریں، قائم کرے نماز کو اور زکوٰۃ ادا کرے. ہم سب جانتے ہیں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. نماز انسان کے مرنے کے بعد سب سے پہلا قبر میں سب سے پہلا سوال بھی انسان کا نماز کے متعلق ہوگا. نماز ہمارے ارکان الاسلام میں سے ہے، توحید کے بعد سب سے اہم، عظیم، بڑا رکن جو ہے نماز ہے. نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کے حدیث کا مفہوم ہے کہ نماز نہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ نے کافر تک قرار دیا ہے. ایک مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز ہی نماز ہے. 7 سال سے بچوں کو حکم دینا ہے، 10 سال کی عمر میں جو اللہ کے رسول اتنی محبت کرتے تھے بچوں سے، انہوں نے نماز نہ پڑھنے پر بچوں کو 10 سال کی عمر سے مارنے کا بھی حکم دیا ہے کہ مار کر انہیں نماز کے لیے کھڑا کرے. اسی طرح زکوٰۃ بھی ہمارے ارکان الاسلام میں سے ہے، اسلام کے ارکان میں سے ہے. زکوٰۃ کی بہت بڑی اہمیت ہے، ہم خواتین کے لیے تو خاص کر ہے کہ بے انتہا زیور ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، بہت خوشی خوشی لیتے ہیں. زکوٰۃ ادا کرنے کی جب باری آتی ہے تو ہم آدمیوں پر ڈال دیتے ہیں کہ نہیں انہوں نہیں دے رہے پیسے شوہر، تو ہم کس طرح سے ادا کریں گے. تو یاد رکھیے زکوٰۃ کا حساب حد عورت کو خود اپنا دینا ہے، وہ خود پکڑی جائے گی، اس کا شوہر نہیں پکڑا جائے گا. یہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ نہیں انہوں نے دیے کر عطا نہیں کیے. اور بہت سخت پوچھ ہے زکوٰۃ کی. زکوٰۃ صدقہ یہ چیز ایسی ہے کہ انسان کے متعلق اس پر پوچھا نہیں جائے گا، کیونکہ وہ انسان پر فرض نہیں ہے. جس کی استطاعت ہے وہ خوب دل کھول کر صدقہ کرے، اپنی نیکیوں کو بڑھا لے، کیونکہ صدقہ دلیل بن کر قیامت کے دن قبر میں اس کے لیے نیکی بن کر آئے گا. لیکن زکوٰۃ ایسی چیز ہے جو اللہ نے فرض کی ہے، اور فرض کی اہمیت سنت سے، نوافل سے بہت زیادہ ہوتی ہے. تو زکوٰۃ کی ہم سے پوچھ ہوگی تو زکوٰۃ کے معاملے میں بالکل بھی کوتاہی نہ کرے. رمضان تو رمضان نکالنا کر ہوتا ہے، وہ بھی کانسیپٹ نہیں ہے. 1 سال آپ کے سونے پر گزر گیا، آپ ملکیت مالک ہو گئی، آپ کے پاس اگر اس کے مقدار پیسے کی مالک ہو ہیں، آپ اتنے جتنے زکوٰۃ کی نصاب بنتا ہے تو بس آپ پر زکوٰۃ فرض ہے. تو زکوٰۃ کو ہم بالکل بھی ہلکے میں نہ لیں، جیسا ہے زکوٰۃ کا حصہ نکال کر دے دیں. وذالک، اور یہی ہے دین القیمہ، صحیح دین، درست دین، سچا دین، حق یہی ہے، یہی ہمارا دین ہے. کیونکہ زکوٰۃ ہم یہ نہیں ہے کہ بظاہر نکال کر ہم دے رہے ہیں، پیسہ ہمارا جا رہا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے، اس میں بھی مصلیت ہے. غریبوں کا حصہ زکوٰۃ کے ہم پتہ ہے مصارف الزکوٰۃ جن کے پر ہمیں خرچ کرنا ہے، ان لوگوں کی فہرست بھی اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں بتا دیا کہ ہم کن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو یہ ہمارا دین ہے، یہ حق دین ہے، سچا دین ہے. یعنی جس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب وہی دے گا جس کے پاس سونا اتنا چاندی ہوگا یا اتنا پیسہ ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے جب وہ اتنی استطاعت رکھ سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ سال میں ایک بار ان پیسوں کا، اس زکوٰۃ کا اپنا نکال کر صدقہ وہ پیسہ غریبوں میں جو مصارف الزکوٰۃ کے حقدار ہیں ان لوگوں کو پہنچائے. پھر اللہ تعالیٰ اب ان چیز کو بتانے کے بعد، واضح کرنے کے بعد کہ ہمارا دین، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا دین کس چیز کی تعلیم دیتا ہے،
پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل کتاب، اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرکین میں سے، اب ان کا انجام کیا ہوگا؟ فی ناری جہنم، وہ جہنم میں ہوں گے۔ فی میں ناری جہنم، نار اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے، آپ کو کہتے ہیں جہنم، جہنم نہیں۔ کیسے کیا ہوگا اس میں؟ وہ تھوڑے وقفے کے لیے جا کر آئیں گے واپس، کچھ لمحے کے لیے ٹھہریں گے؟ نہیں، بلکہ فی ناری جہنم خالدین، ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے، خالدین، ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے، فیہا، اس میں رہیں گے، اولئک، یہی لوگ ہیں، شر البریہ، بدترین خلائق یا بدترین لوگ، یہی وہ لوگ ہیں سوری، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ بدترین مخلوق ہیں یا بدترین خلائق ہیں یا برائی کو کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے آیت نمبر 6 سے 7 تک اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، 8 تک، کہ دو لوگوں کا ذکر کہ کیا ہوگا، جیسے ہم نے پچھلی صورتوں میں بھی دیکھا ہے کہ کیا انعامات ان کو ملتے ہیں، بریہ اور ابرار، اور ہم نے دیکھا ہے الفجار کا کیا حال تھا۔ یہاں پر شر البریہ اور خیر البریہ کا ذکر ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ یہاں پر کفر و مشرکین کے لیے جہنم ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہتے ہیں کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، وہ عاملو، اور انہوں نے عمل کیا، صالحات نیک، اولئک ہم، یہی وہ لوگ ہیں، خیر البریہ، بہترین خلائق یا بہترین مخلوق۔ اب ان کی جزا کیا ہوگی، ان کا انعام کیا ہوگا؟ جزاہم، ان کی جزا یہ ہوگی کہ ان ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات، باغات ہوں گے، عدنی، دائمی یا ہمیشہ کے، تجری، چلتی ہوں گی، من سے، تحتی، نیچے، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدینہ، وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، ابدن، ابد تک، یعنی آخر تک، ہمیشہ قائم رہیں گے۔ اب یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا الابرار، نیک لوگ، خیر البریہ کا ذکر کر دیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ ایسے باغات دیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، یعنی نعمتیں ملیں گی ان کو۔ ہم نے جہنم والوں کو دیکھا تھا، بریہ والوں کو یعنی فجار کو ہم نے دیکھا تھا کہ ان کو جہنم میں ڈالیں گے جس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہاں پر جن کو جنت میں ڈالیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، یعنی عیش و عشرت ہوگی، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب رضی اللہ عنہ، راضی ہوا اللہ، اللہ عنہم، ان سے، وردو، اور وہ راضی ہوئے، عنہ، اللہ سے۔ اب یہ نعمتیں کیوں ملی اس انسان کو؟ اللہ کے راضی ہونے کی وجہ سے ہی ملی، اور وہ اللہ سے راضی ہوا سے مراد جب وہ اللہ سے راضی تھا تبھی وہ اللہ کی رضا کی خاطر ایسے کام کیے جس کی بنا پر اس کو یہ جنت کی نعمتیں ملی نا۔ ہم کوئی بھی چیز اگر کرتے ہیں تو ہم کسی سے، سامنے والے سے متاثر ہوتے ہیں یا اس سے ہم خوش ہوتے ہیں، تبھی وہ چیز اس کی خوشی کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے آپ گھر کا ماحول میں لے لیجئے، بیوی کی مثال ہے شوہر کے لیے، ہم اس کی شوہر کی راضی ہوتے ہیں، اس سے خوش ہوتے ہیں، اس سے محبت کا ہمیں تقاضا ہوتا ہے، تبھی ہم اس کی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، اس کی پسند کا خیال رکھتے ہیں، کھانے میں کیا پسند ہے، پینے میں، ہر چیز کا ہم اس وقت رکھتے ہیں۔ جب انسان کی محبت اللہ سے زیادہ ہو جائے گی، جب رب العالمین کو مان لے گا انسان کہ یہ وہ ذات ہے جس نے مجھے پیدا کی ہے، ساری دنیا کو پیدا کی ہے، اس کی محبت بڑھ چڑھ کر انسان کے دل میں آئے گی، تو ظاہر سی بات ہے ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کی رضا کو شامل رکھیں گے، اللہ کی خوشنودی کو شامل رکھیں گے، یعنی ہم راضی ہو گئے اللہ سے۔ ہمیں یہ کام بوجھ نہیں لگ رہا نماز پڑھنا، یہ کام ہمیں قرآن کی کلاس اٹینڈ کرنا یا قرآن کی تلاوت کرنا یا صدقہ دینا یا زکوٰۃ ادا کرنا یا روزہ رکھنا یا عمرہ میں اتنی مشقت سے جانا، سارے اعمال ہم خوشی خوشی کر رہے ہیں، اس میں دکھاوا بھی نہیں ہے، جبکہ سارے عمرہ میں بہت بڑا پروسیس ہے، صحیح کہ اتنے لمبے چکر ہیں، طواف نہیں، لیکن ہمیں بالکل بھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، سفر اتنا لمبا کر کر آ رہے ہیں تب بھی نہیں، کیونکہ یہ ہم اللہ رب العالمین سے راضی ہیں، اسے ہم مانتے ہیں، اس کو خوش کرنے کے لیے ہم ساری چیزیں کر رہے ہیں، تو جب ہم نے اس کی خوشی کے لیے سب کچھ کیا تو اللہ رب العالمین بھی ہم سے راضی ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ جنتیں دی۔ اور ذالکا، یہ ہے، لمن، اس شخص کے لیے جو خشیہ، ڈرتا ہے، ربہ، اپنے رب سے۔ اب یہ اعمال، یہ چیزیں کس کے لیے ہیں؟
ظاہر سی بات ہے اس انسان کے لیے جو ڈرتا ہے، ڈرنے سے مراد جب ڈرے گا ہی انسان، محبت ایک ہوتی ہے اور ایک ڈر بھی ہوتا ہے، کیونکہ انسان جانتا ہے، اس کے سامنے واضح کر دیا گیا ہے کہ اس کا برا انجام کیا ہونے والا ہے۔ بارہا آیتوں میں ہم نے دیکھا، اس سے پچھلی صورتوں میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے بارہا مرتبہ بتایا ہے کہ سچ اور حق کو چھوڑ کر غلط راستہ اختیار کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ پچھلی صورتوں میں ہم نے دیکھا کہ ایسی جہنم ہوگی عذاب الاکبر، اس میں بڑا عذاب ہوگا۔ کہیں پر جہاں بتایا گیا کہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، کہیں پر ایسا بتایا گیا، ہم نے پچھلی صورتوں میں پڑھا گیا، انہیں تسکا پلایا جائے گا، کیسا؟ پانی کھولتا ہوا گرم پانی پلایا جائے گا۔ پھر کھانے میں کیا دیا جائے گا؟ جھاڑی دی جائے گی، کانٹے دار خوردار جھاڑی دی جائے گی، لا یسمن، جو نہ ان کو موٹا کرے گی، نہ ہی ان کو بھوک کو مٹا سکے گی، نہ ہی ان کی پیاس کو بجھا سکے گی۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں واضح کر دی ہے، تو ایک مومن کس طرح سے اس دنیا میں اپنی زندگی گزارے گا؟ لمن یخشا، اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے گا، رب سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے گا، اور اس کی محبت میں اتنا یہ ہوگا کہ جو میرے رب کو پسند ہے صرف میں وہی کروں گا۔ وہ اس چیز کو نہیں کرے گا جو رب کو پسند نہیں ہے، اس چیز سے ڈرے گا کہ کہیں میرا اللہ اس سے ناراض نہ ہو جائے، یہ میں کر رہا ہوں کہیں میرا رب اس سے ناراض نہ ہو جائے، یہ جو میں اعمال کر رہا ہوں اس سے کہیں میرے رب کا غصہ مجھ پر نازل نہ ہو جائے۔ تو ان چیزوں کا ایک مومن خیال رکھے گا۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا آخر میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جنتیوں کا اور مشرکوں، کافروں، منافقوں کا انجام، پھر بتا دیا کہ کیوں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوئے اور وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے، اور یہ ان لوگوں کا اعمال ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ لم نہیں، یکن تھے، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، من سے، اہل کتاب کتاب میں سے، من سے اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور المشرکین مشرکین، منفقین اور رکنے والے، حتیٰ یہاں تک کہ تأتیہم تاتا آنا آیا، تأتیہ کا معنی آنا آیا، ہم ان کے پاس، ہم ان کے پاس، البینہ واضح دلیل، روشنی، واضح دلیل یا واضح روشنی، رسول ایک رسول، رسول تنوین تو ہم نے کیا ایک رسول، من حرف جر سے کے معنی میں، من سے، اللہ اللہ کی طرف سے، اللہ سے اصل اگر ہم لفظی ترجمہ دیکھیں اللہ سے ہوتا ہے، لیکن ہم با مہارا سمجھنے کے لیے کریں گے اللہ کی طرف سے، یتلو وہ پڑھے، صحفن صحیفے، مطہرہ پاکیزہ، یعنی حق بات پاکیزہ صحیفے جو اللہ نے نازل کی ہیں وہ پڑھے، فیہا ان صحیفوں میں کیا تھا، فیہا فی میں ہا ان، یعنی یہاں پر ہا سے مراد کون ہے؟ صحیفے، ان صحیفوں میں کیا تھا، کتبم احکام ہوں گے، کیسے؟ قیمہ درست ہوں گے، یعنی حق والے ہوں گے، سچے ہوں گے، درست ہوں گے، معتدل ہوں گے، عدل والے ہوں گے، قیمہ احکام، کیسے احکام ہوں گے؟ کتبہ قیمہ درست احکام ہوں گے، و اور ما نہیں، تفرقہ مختلف ہوئے یا متفرق ہوئے، الذی وہ لوگ جو، الذین وہ لوگ جو، اوتو دیے گئے، الکتاب کتاب، الا مگر، من بعدی من سے، بعدی بعد، اس کے بعد سے، یہاں پر ہم نے سے کو بریکٹ میں لکھنا ہے، اسی کا ہے، من حرف جری ہے لیکن یہاں پر سوٹ نہیں ہو رہا تو حذف کیا ہے، اس کا پورا ترجمہ ہم نے کیا ہے اس کے بعد، اس کے بعد سے بھی ہو سکتا ہے، اس کے بعد، ماں کے معنی میں آئی ہے وجہ کے لیے، جو کہ، جاءت آئی، جاءت آئی، ہم ان کے پاس، اس کے بعد کہ جو کا معنی ہے ماں، لیکن یہاں پر ہم نے کے کو سمجھنے کے لیے، اس کے بعد جو آئی ان کے پاس اس طرح سے بھی کر سکتی ہیں، اس کے بعد کہ آئی ان کے پاس اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں،
अलबय्यिना वाज़ेह दलील, खुली रोशनी, वाज़ेह दलील या खुली रोशनी, वो यहाँ पर हाल के माने में है, हालांकि, माँ नहीं, उमीरू वो हुक्म दिए गए, उमीरू हुक्म दिए गए, इल्ला मगर, मगर, मिन बादी इसके बाद, माँ ये हो गया था, इल्ला सॉरी, इल्ला मगर, ली के, ताकि, यहाँ पर लाम के माने में है, ताकि याबुदू वो इबादत करें, जमा है, याबुदू वो इबादत करें, अल्लाह अल्लाह की, मुखलिसीना किस तरह से, खालिस करते हुए, मुखलिस होकर, लहू ल के लिए माने में हु उसके उसके लिए, अद्दीन बंदगी, इबादत, अद्दीन बंदगी, इबादत, हुनफा एकसू होकर, हुनफा एकसू होकर, व और युकीमु वो कायम करे, ये भी जमा है, युकीमु वो कामा या कामा से बना हुआ है, युकीमु वो कायम करे, अस्सलात नमाज को, व युक्तु और अता करे या दे, अज़कात ज़कात को, व और दालिका यही है, दीन दीन, अल क़य्यिमा सीधा, यही है सीधा दीन, ये यही है दीन सीधी यानी मिल्लत, इन्ना बिलाशुबा या बेशक, अल्लदीना वो लोग जिन्होंने, कफरू कुफ्र किया, मिन से, अहलिल किताब अहले किताब में से, वल मुशरिकीना और मुशरिकीन, फी में, नारी आग, जहन्नम जहन्नम, वो होंगे मुशरिकीन में से जहन्नम की आग में, खालिदीना अब वो हमेशा रहेंगे, फीहा उसमें, उलाइका यही वो लोग, हम उलाइका दोनों यही वो लोग हैं, मिलाकर ताकीद के लिए है, यही वो लोग हैं, शर्रुल बदतरीन अलबरिया खलाइक, इन्ना बेशक, अल्लदीना वो लोग जो, आमनु ईमान लाए, वो आमिलू और उन्होंने अमल किए, कैसे, अस्सॉलिहात नेक, उलाइका हम यही लोग हैं, खैरु बेहतरीन अच्छे, अलबरिया खलाया, जजा जजा हम उनकी, उनकी जजा, इंदा हाँ, पास या हाँ या वहाँ, इंदा रब्बिहिम उनके रब, रब हिम उनके, उनके रब के यहाँ या उनके रब के पास, क्या है, जन्नातुन बागात हैं, अदनी दाइम हमेशा रहने वाले, तजरी चलती हैं, जरा यजरी तजरी चलती हैं, मिन से तहत नीचे, हाँ उनके, मिन से तहती नीचे, हाँ उनके, उनके नीचे से, अल अनहारू नहरें, वो खालिदीना वो हमेशा रहेंगे, फीहा फी में, हाँ उनमें, उनमें अबदन हमेशा या अबद तक, रदी रादी हुआ, अल्लाहु अल्लाह, रदी फेल राजी हुआ, अल्लाहु अल्लाह, अनहुम अनहुफजर से, हम उनसे, ये अटैच जमीर है जो जुड़ी हुई है, जमीर मुफस्सिल जिससे हमें कहते हैं, मुत्तसिल जुड़ी हुई जमीर, जमीर मुत्तसिल, उनसे, उनसे, वरदू और वो राजी हुए, अनहु किससे, उससे, यानी इंसान राजी हुए अल्लाह से, मोमिन, और अल्लाह राजी हुआ उनसे यानी इंसान से, दालिका ये, लिमई के लिए, ली हरफ जर के लिए माने मन उस शख्स के लिए, जो खशिया डर गया, रब्बुहु अपने रब से, रब्बहु अपने रब से, रदी अल्लाहु राजी हुआ अल्लाह अनहु उनसे, वरदू और वो राजी हुए, अनहु उससे यानी अल्लाह से, दालिका ये, लिमन इस शख्स के लिए जो खशिया डर गया, रब्बहु अपने रब से। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह बय्यना हमारी कंप्लीट हो गई।
اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی پکڑ، جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرمائے، جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اعوذ بک من النار۔ جزاک اللہ خیر۔